5 چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں اپنے گھر کے لیے کبھی نہیں خریدنی چاہیے، اور اگر ہمارے گھر میں ہیں تو انہیں ریموو کر دینا چاہیے۔ پہلی چیز، کئی دفعہ ہمارے گھروں میں ایسی کوئی سینری یا پکچر لگی ہوتی ہے جس کے اندر سورج ڈوبنے کا منظر ہوتا ہے، یا کسی جہاز کے ڈوبنے کا منظر ہوتا ہے، یا کسی ایسے درخت کا منظر ہوتا ہے جس سے پتے جھڑ چکے ہیں، پھل اس پہ لگے ہوئے نہیں، یا کسی کے رونے کی تصویر کسی بچے کی، یا کچھ لوگوں کی ایسی پکچر ہوتی ہے جن کے چہروں پر اداسی ہو، یا پھر کسی کے شکار کرتے ہوئے منظر کا منظر ہوتا ہے، یا شکار ہوتے ہوئے کا منظر ہوتا ہے۔ ان سب چیزوں سے، ان سب مناظر سے ہماری نفسیات پر، ہمارے بیہیویئر پر اور ہمارے موڈ پر بہت منفی اثر آتا ہے، اداسی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ ان سارے مناظر کا ہمارے موڈ اور ہمارے تھاٹ کے پیٹرنز پر پڑنے والا اثر، کیونکہ ان پر صبح اور شام ہماری نظر پڑتی ہے، تو یہ جو پڑنے والی نظر ہے یہ اپنا میسج ہمارے دماغ پر ضرور چھوڑ جاتی ہے۔ اچھا، دوسری چیز کیا ہے کہ کئی دفعہ ہم اپنے گھروں میں ویپنز کے کوئی شو پیس یا ان کے ایسے اسٹیچو یا ایسی کوئی تصویر لگا دیتے ہیں جس میں جو کہ جنگوں میں استعمال ہونے والی کوئی چیزیں ہوتی ہیں۔ بعض اوقات لوگوں کے گھروں میں تلواریں لٹک رہی ہوتی ہیں، بعض اوقات کوئی اور کسی طرح کا ویپن ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں بھی ریسرچ یہ بتا رہی ہے کہ جہاں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں وہاں جھگڑے بھی زیادہ ہوتے ہیں، وہاں آپس میں تنازع اور ایک دوسرے کے لیے جو فیلنگز ہیں نا وہ جنگ و جدال والی پیدا ہو سکتی ہیں، لاشعوری طور پہ، ارادتاً نہیں۔ اچھا، پھر کئی دفعہ گھروں میں دیکھنے میں آتا ہے کہ کوئی جنگلی جانوروں یا جنگلی پرندوں کی اسٹیچوز ہوتے ہیں، شو پیس کوئی ہوتا ہے، کوئی تصویر ہوتی ہے۔ اچھا، اس کا بھی ہمارے بیہیویئر پر بڑا منفی اثر آتا ہے، کیونکہ جنگل کے ایسے جو جانور یا پرندے ہوتے ہیں، ان کو وہ سمبولک ہوتے ہیں کسی غسیلے پن کا۔ تو بعض اوقات اس طرح کی کسی چیز پر نظر پڑتے ہی، کیونکہ اگین وہ چیز کہ اس پر آپ کی کئی دفعہ نظر پڑے گی، تو اس کا آپ کے بیہیویئر پر اثر پڑے گا، آپ کے اندر اینگر کے ایپیسوڈز بڑھ سکتے ہیں۔ یہ حرج کوئی نہیں ہے کہ اگر ہم کسی جگہ جائیں، کسی جنگل کی سیر کو جائیں یا کسی جگہ جائیں اور ہم ان چیزوں کو دیکھ لیں، اس سے نہیں فرق پڑتا، لیکن چونکہ گھر میں لگی جو چیز آویزاں جو تصویر یا چیز یا پیس ہے وہ ہمیں اگین اینڈ اگین دیکھنے کو مل جاتا ہے، اسپیشلی نہ بھی دیکھیں تو نظر پڑتی ہے۔ اچھا، اسی طرح کئی دفعہ لوگوں نے گھروں کے باہر کانٹے دار کوئی بیل لگائی ہوتی ہے، کانٹے دار درخت لگائے ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کا بھی نیگیٹو امپیکٹ ہے، ایسے کہ ہمارے دماغ کے اندر چونکہ ساری انفارمیشن سٹور ہوتی ہے، تو جب بھی ہمیں کانٹا دکھتا ہے تو کانٹا ایکچولی چبھنے والی چیز ہے، اور کانٹے کو دیکھتے ہی ایک جو لاشعوری طور پہ چبھن کا خیال، احساس اس سے جڑ جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جب کوئی گھر میں داخل ہوگا تو پہلی نظر اس کی کانٹوں پر پڑے گی۔ چنانچہ کانٹوں یا کانٹے دار کوئی بھی ایسی چیزیں بھی بالکل سامنے سامنے لگانا، رکھنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اچھا، اسی طرح کئی دفعہ لوگ بہت رومانٹک ہوتے ہیں، اور وہ تاج محل جیسی کوئی کسی بلڈنگ کی یا کوئی ایسی تصویر، اس کا کوئی شو پیس، اس کا کوئی اسٹیچو لا کے تو گھر پہ، یا تصویر اس کی گھر پہ رکھ لیتے ہیں سامنے ہی۔ اچھا، بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ مطلب تاج محل کی تصویر یا اس کے کسی ایسی سمبولک پیس کے اندر کیا حرج ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے دماغ کے اندر اس کی پوری انفارمیشن کی میموری موجود ہے کہ شاہ جہاں نے ممتاز بیگم کے لیے تاج محل بنایا تھا۔ اچھا، اب یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن اگلی بات یہ ہے کہ وہ دونوں وہاں پہ مدفون ہیں، یعنی یہ ان کی قبر کی بیسیکلی تصویر ہے، یا تاج محل جو دراصل تو ان کی آخری آرام گاہ ہے۔ تو چنانچہ کسی ایسی آخری آرام گاہ کا منظر یاد دلانے والی کوئی بھی چیز، وہ بھی ہماری نفسیات پر، ہمارے ذہن پر اچھا اثر نہیں ڈالتی۔ یاد رکھیے خواتین و حضرات، ہم جو دیکھتے ہیں، جو سنتے ہیں، جو ہم بولتے ہیں، جو ہم سوچتے ہیں، ان تمام کا اثر سب سے پہلے ہمارے اپنے اوپر ہوتا ہے، پھر ان پر ہوتا ہے جن کے ساتھ ہم انٹریکٹ کرتے ہیں، پھر ان سچویشنز پر ہوتا ہے جن سچویشنز کو ہم سارا دن فیس کرتے ہیں، ڈیل کرتے ہیں۔ چنانچہ اپنی سراؤنڈنگز کے بارے میں، اپنا گھر ہو یا آفس،
چونکہ یہ وہ جگہیں ہیں جن کو ہم ایک بہت پیسفل رکھنا چاہتے ہیں، جن میں ہم سکون کو تلاشتے ہیں، تو ایسی خاص جگہیں جو ہیں ان کے انتظامات میں ایون یہ کہ کئی دفعہ لوگ تحفہ دیتے ہوئے، گفٹ دیتے ہوئے ان میں سے کوئی چیز دے دیتے ہیں، تو تحفہ دیتے ہوئے بھی بہت احتیاط، اور ایسے جو اپنے ارد گرد کا ماحول ہے اس کا بہت خیال رکھنا ہمارے مینٹل پیس کے لیے اور ہماری اوور آل لائف کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ رول رکھتا ہے۔ میری دلی دعا ہے اللہ رب العزت آپ کو بہترین پرسکون خوشیوں بھری زندگی دے، اور آپ کے سب پیارے، آپ کے اہل خانہ ہمیشہ خوش اور خوشحال رہیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔